فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ پیغمبر میں آپ پر پڑھتا ہوں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر، جب ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ حابیل تھا، جس کی قبول نہیں ہوئی وہ قابیل تھا۔ اس نے کہا اچھا تیری قربانی قبول ہوئی اور میری رہ گئی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اگر تو قتل کے ارادے سے اپنے ہاتھ مجھ پر دراز کرے گا تو میں تو اپنے ہاتھ قتل کے لیے سے تمہارے لیے کبھی بھی دراز نہیں کروں گا۔ اس نے حسد اور بغض کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، جبکہ اس نے بتا دیا میرا کوئی قصور نہیں ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو نے بھی کی، قربانی میں نے بھی کی، لیکن اللہ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تیری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیا کرتا تھا، اس کو جلا دیا کرتا تھا۔ یہ ایک نشانی تھی، قربانی قبول ہو گئی۔ اور جب جہاد میں، میدان جہاد میں جب مال غنیمت ملتی تو وہ بھی پہلے امتوں کے لیے اسے بھی کھانا حلال نہیں ہوا کرتا تھا، اسے بھی رب کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس کی بھی قبولیت کا طریقہ یہی تھا کہ مال غنیمت کو ایک میدان کے اندر چھوڑ دے اور اوپر سے آگ آ کر اسے کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے جو ہے یہ میرے لیے حلال کر دیا ہے کہ مال غنیمت کو ہم کھائیں گے، اس کو استعمال کریں گے، پہلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ پہلے قربانی کر کر ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ہم تو قربانی خود کرتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، لیکن ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ اور اگر یہی طریقہ ہوتا رزلٹ آؤٹ ہونے کا تو پھر آپ بتائیے کتنے لوگ قتل ہوتے۔ اگر یہی طریقہ ہوتا کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا جائے گی تو واضح ہو جاتا کتنے لوگوں کی قربانیاں قبول نہیں ہوئی۔ تو بکرا لے کر آیا 1 لاکھ 2 لاکھ کا، تو فیل، ایم پی اے تو فیل، ایم این اے تو فیل، چودھری تو فیل، مولوی تو فیل، اور تو بڑا بنتا پھرتا ہے، اور تو اتنے لاکھ کا جانور لے آیا، تو بھی فیل۔ اور سارے غریبوں کی جو ہے جنہوں نے 20-20 ہزار 18-18 ہزار روپے حصے ملائے ہو، ان کی قبول ہوئی، تو مجھے بتائے ان کا کس قدر قتل کیا جاتا اور کس قدر اس قتل کا سلسلہ یہ بڑھتا چلا جاتا، اور یہ بڑے بڑے چودھری، یہ این پی اے، یہ ایم این اے کتنے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، اور یہ بغض اور عداوت کس جو ہے انتہا کو پہنچتی، اور کتنے بیچارے بے قصور مارے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انداز ہی بدل دیا کہ اب قربانی اس طرح قبول نہیں ہوگی کہ آسمان سے آگ آ کر اسے کھا جائے، بلکہ قربانی تم خود کھا جاؤ گے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ خود ہی کھائیں گے، غربا میں اس کو تقسیم کریں گے، اور رزلٹ جو آؤٹ ہوگا وہ دیوار پہ نہیں لگایا جائے گا جس کی بنا پر بغض ہو اور غریبوں کو قتل کیا جائے، اپنے سے کم والوں کو قتل کیا جائے۔ میرا 2 لاکھ کا قربانی، 2 لاکھ کا بکرا واپس ہو گئی، منہ پہ مارا گیا، رد ہو گئی، قبول نہیں ہوئی، اور تیرے 18 ہزار روپے والا جانور جس میں تو نے حصہ ڈالا تھا تیری قبول ہو گئی۔ تو یہ سسٹم ہی رب نے بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھ لیا کہ یہ امت اس پر صبر نہیں کر سکے گی، تو اس وجہ سے انداز ہی بدلا۔ اب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، اور وہ کس انداز میں ہوتا ہے کہ ایک اینولپ کی صورت میں آپ کے دل میں رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہے رزلٹ، اور اسے تجھے خود ہی پڑھنا ہے، کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے تو خود دیکھ سکتا ہے، کوئی تیرے رزلٹ کو تیرے دل کے اندر جھانک کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا جو تم جانور کی قربانی کرتے ہو، اس کا خون زمین میں بہہ جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو،
لیکن جو رب کو مطلوب ہے، رب کو جو پہنچتا ہے، وہ ہینڈ ولپ میں جو رکھ کر تمہارے سینے کے اندر رکھ دیا گیا ہے، رزلٹ رب کو وہ چاہیے کہ اگر وہاں کچھ تبدیلی ہوئی تو پھر تو تمہاری قربانی قبول ہوئی، اور اگر وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ قربانی سے پہلے میں داڑھی کاٹا کرتا تھا اور قربانی نے ایک ایسا ٹیکہ دیا، 10 دن تک میں نے شیو نہیں کی، اور پہلے مجھے ہندو کی شکل پسند تھی، اب مجھے مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ پسند ہے، اب میں داڑھی نہیں کاٹوں گا۔ تو مزہ آیا، پتہ چلا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جو رزلٹ ہے وہ مثبت ہے، وہ منفی میں نہیں ہے۔ جو آپ کو مارکس ملے ہیں وہ پاسنگ مارکس ملے ہیں۔ پہلے حرام کی آمیزش تھی، اب وہ نہیں رہی۔ پہلے میں جھوٹ بولا کرتا تھا، قربانی کرنے کے بعد میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ پہلے میں دھوکہ دہی سے کام لیا کرتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچا کرتا تھا۔ قربانی نے بتایا کہ اس کے لیے تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور میں نے تقوی اختیار کیا اور تقوی کے منافی سارے امور چھوڑ دیے، تو پتہ چلا قربانی قبول ہوئی۔ یہ ایک رزلٹ ہے جو اینولپ میں رکھ کر آپ کے دل کے اندر رکھ دیا گیا، خود ہی اس کو پڑھیں، خود ہی آپ رزلٹ نکالیں۔ یہ رزلٹ ہے، یا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔